بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ العنکبوت کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ سابقہ قوموں کے حوالے سے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ مبارکہ 590 میں مکہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت اہل ایمان کی تعداد بہت کم تھی، بہت ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے۔ تعداد کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی ایک اول، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہجرت حبشہ دوم ہوئی۔ پہلی ہجرت میں کوئی 16-17 افراد شامل تھے، اور دوسری ہجرت میں 100 سے کم افراد تھے جو کہ حبشہ کی طرف گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مسلمان ہی باقی رہ گئے تھے، یعنی 5 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں 150 کے لگ بھگ مسلمان ہوئے۔ تو اتنی کم تعداد تھی، تو جو مخالفین ہیں وہ دن بدن ان کی زیادتیاں بڑھتی جا رہی تھیں، ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے کہ لوگ اس دین کو اختیار نہ کریں اور آبائی ہمارا جو طریقہ ہے بس اسی پر قائم رہیں۔ حالانکہ ان کے پاس اپنے آبائی طریقے پر قائم رہنے کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی، جبکہ دین حق جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ بھئی پیدا اس نے کیا ہے۔ مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر اطاعت اور بندگی بھی اس کی ہو، کہ جیسے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اس کی ہے لہذا حکم بھی اس کا چلے گا۔ تو سابقہ قوموں کے حوالے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ان کے بھائی سے مراد یہ کہ انہی کی قوم کے فرد تھے حضرت شعیب، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں اسی قوم کے فرد تھے آپ بھی۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے دن کے امیدوار بنو۔ یہ دنیا تو فانی ہے، کسی شخص کو نہیں پتا اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہذا اس بے ثبات دنیا سے اپنی محبت مضبوط کرنے کی بجائے آخرت سے محبت کرو، اسے بنانے کی فکر کرو، اور اسے بنانے کا ایک طریقہ ہے بس، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت قبول کر لو۔ اس سے ہٹ کر جو بھی طریقہ کوئی اختیار کرے گا وہ باطل ہی باطل ہوگا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یہ بھی کہا حضرت شعیب نے کہ میری قوم کے لوگوں زمین میں مفسد بن کر اس کے امن کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے راستے سے ہٹ کر جب بھی چلو گے اس کا نتیجہ فساد ہوگا، زیادتیاں ہوگی، ظلم ہوگا۔ امن صرف اور صرف اللہ کے دین کو اختیار کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں پس پردہ اہل مکہ ہی کے لیے سب کچھ یہ ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے یہ تنبیہ۔ جھٹلایا انہوں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس انہیں ایک
زلزلے نے آن لیا، ایک زلزلہ اللہ نے ان پر طاری کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ گھروں سے مراد ان کی پوری بستی، پورا علاقہ ہے کہ ایسا زوردار دھماکہ ہوا اس قوم پر کہ ہر چیز لرز کر رہ گئی، اور یہ جو منکرین حق تھے سب ہلاک ہو گئے جو اس میں۔ یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اس کے پیروکار یہ نکال لیے جاتے ہیں جب اللہ عذاب بھیجتا ہے کسی بستی پر، انہیں حکم دے دیا جاتا ہے، جب تک حکم نہ ہو پیغمبر نہیں چھوڑتا بستی کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ، اور جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی عذاب آ رہا ہے، جا رہے ہیں نکل کے، کیا ہوگا ہمارا، اور پھر وہ دھر لیے جاتے ہیں وہاں پر۔ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور اسی طرح سے عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ یہ دونوں اپنے زمانے کی بہت طاقتور قومیں تھیں، بڑے وسائل زندگی اللہ نے ان کو دیے تھے۔ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، قوم سمود اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح کا رویہ اس قوم نے بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا۔ اے مکہ والو ذرا ہوش سنبھالو، اور پھر دیکھو کہ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَسَاكِنِهِمْ، اور ان کے مساکن تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جب یہ عرب کے لوگ شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے تو راستے میں تبوک اور اس علاقے میں ان کے نشانات موجود تھے، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے یہ قوم سمود، اور یہ لوگ آج بھی موجود ہیں، وہ نشان جو ہے پہاڑوں میں وہ تراشے ہوئے عمارتیں کھنڈر کی شکل میں آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، تمہارے لیے خوب بیان کیے ہوئے ہیں اللہ نے وہ نشانات، مِن مَسَاكِنِهِمْ، ان کے وہ مساکن جن میں بڑے عیش کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے تھے، آج بھی ان عبرت کا سبق دے رہے ہیں وہ نشانات۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بس اس کی وجہ یہی تھی کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، اسی میں وہ مست تھے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں راستے سے بدراہ کیے رکھا شیطان نے، انہوں نے راستے کو پہچانا ہی نہیں کہ کون سا راستہ کامیابی کا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ وہ بصارت والے تھے، آنکھیں رکھتے تھے، اللہ نے آنکھیں دی تھیں، شعور بخشا تھا، لیکن ان سے وہ کام نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا۔ جیسے کہ فرمایا نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ انہوں نے بصارت تو دی تھی اللہ نے، لیکن بصیرت کو استعمال نہیں کیا ان لوگوں نے، اور اپنے انجام کو پہنچیے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور مزید سنو کہ قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ دیکھیں یہ کتنے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے تھے۔ قارون، پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ہمدردیاں فرعون کے ساتھ تھیں، اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مالدار بنایا تھا۔ پچھلی آیات میں اللہ نے بیان کیا کہ طاقتور لوگوں کی جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں بمشکل اٹھا کر چلتی تھی جب جاتا تھا کہیں، یعنی اس طرح سے اس کے خزانے تھے۔ اور فرعون اپنے زمانے کا بڑا طاقتور مصر کا حکمران تھا۔ وہ حامان، اور حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، اسی کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ بینات کے ساتھ ان کے پاس گیا تھا، یعنی واضح نشانیاں لے کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عصا دیا تھا، وہ نشانی تھی کہ جب پھینکتے تھے موسیٰ تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ ید بیضا دیا تھا، جب اس کو نکالتے تھے باہر سورج کی طرح چمکتا تھا، روشن ہو جاتا تھا سارا ماحول، کتنی واضح نشانی تھی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ بڑی روشن نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس گیا تھا۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ سبقت لینے
جانے والے ہرگز نہ تھے۔ وہ ہمیں نیچا نہ دکھا سکے، وہ ہمیں ناکام نہ کر سکے، ہمارے پیغمبر کو وہ ناکام نہیں کر سکے۔ دیکھ لیں کیا انجام ہوا پھر ان کا۔ اب آگے انجام بیان ہو رہا ہے ان سب ناموں کا جن کا تذکرہ کیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، پس ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، پس ان میں سے کسی پر ہم نے ہوا بھیج دی۔ یہ ہوا قوم عاد پر بھیجی گئی جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وہ ہوا 7 رات 8 دن تک مسلسل اس قوم پر چلی اور ہلاک کر کے رکھ دیا ان سب نافرمانوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کسی پر ہم نے دھماکہ جو ہے وہ نافذ کر دیا۔ یہ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ لوگ فرمایا کہ ہلاک ہو گئے سب کے سب۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ قارون کا انجام ہوا کہ وہ اپنے محل اور اپنے خزانوں سمیت زمین میں اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ اور یہ کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ فرعون اور حامان اور اس کے سارے لشکر کا انجام ہوا۔ اور بنی اسرائیل جو بحفاظت نکلے تھے اس سمندر سے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ اسی پانی میں غرق ہوا۔ اور وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ ان پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اللہ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، حجت تمام کی، پیغمبر بھیجے، نصیحت کی، ان کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، یعنی جتنے بھی طریقے تھے نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے وہ سب استعمال کیے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اپنے پاؤں پر خود انہوں نے کلہاڑی ماری۔ اللہ تو لوگوں پر بہت ہی رحیم ہے، شفیق ہے، جیسے کہ وہ بار بار 5ویں پارے کی آخری آیت آتی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور اس کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحیم ہے، شفیق ہے۔ یہ انسان خود ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔